کتابوں میں ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امام مالک کے استاد تھے، ان کے والد کا نام فروخ تھا۔ جب یہ یعنی امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے رحم میں تھے، پیٹ میں تھے، ابھی ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے والد نے جہاد میں جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنی اہلیہ کو 30,000 درہم کی رقم دے کر کہ وہ اس سے اپنا گزارا چلا لے اور آنے والی اولاد کی تربیت کے لیے بھی اسے استعمال کر لے۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکل پڑا۔ اس وقت خراسان میں جہاد چل رہا تھا اور یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک جوان آدمی اپنی جوان بیوی کو، جو کہ حاملہ تھی، اولاد ہونے والی تھی، اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی، اللہ کے لیے اسے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکل گیا اور واپسی کی کوئی امید نہیں۔ کیا جذبہ ہوگا اس شخص کے ایمان کا؟ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے، اس شخص کی کوئی خبر نہیں۔ مدینے کے لوگ سمجھنے لگے کہ شاید وہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا اور پھر 27 سال بعد جو جوان 27 سال پہلے جہاد پر نکلا تھا اب بوڑھا ہو چکا تھا اور 27 سال بعد جہاد سے واپس ہوا۔ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا۔ داڑھی سفید ہو چکی تھی، چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں۔ جب نکلا تھا تو سینہ چوڑا تھا، کندھے مضبوط تھے، مگر اب کمر جھک چکی تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھیں رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ 27 سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا، اوپر سے رات کا اندھیرا۔ آخرکار ایک گھر کے آگے جا کر اس شخص کا گھوڑا رکا اور ان بوڑھی آنکھوں نے اپنے گھر کو پہچان لیا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی نیزے سے دروازہ کھولا۔ گھر میں داخل ہوئے، گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو لے جا کر استبل میں باندھ دیا۔ اچانک ایک نوجوان سامنے آ گیا اور بولا، لگتا ہے تم میرے گھر میں غلط ارادے سے گھس آئے ہو۔ کیا عجیب ملاقات ہے باپ بیٹے، کیا عجیب ملاقات ہے باپ بیٹے کہ ایک دوسرے سے نوک جھونک شروع ہو گئی۔ وہ بولے، تو کون ہے جوان؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ 27 سال سے ان کی اہلیہ ان کے انتظار میں ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ان کی بھی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں، لیکن جیسے ہی شوہر کی آواز کانوں میں پڑی، انہوں نے آواز لگائی کہ بیٹا رکو، ان سے مت لڑو، یہ تمہارے والد ہیں۔ یہ سن کر باپ بیٹے ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ اتنے میں ان کی بیوی بھی وہاں آ گئی اور 27 سال بعد اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، ان سے مل رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے باتوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات گزر گئی اور کب صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نماز کے لیے چلنے لگے۔ جاتے جاتے پوچھا، میں نے تم کو جاتے ہوئے 30,000 درہم دیے تھے، ان کا کیا کیا؟ ان کو تم نے کس کام میں لگایا؟ ان کی اہلیہ بولی، آپ نماز پڑھنے مسجد نبوی جا رہے ہو، وہیں آپ کو اس رقم کا حساب مل جائے گا۔ وہ گئے، فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک بہت ہی نہایت خوبصورت نوجوان شخص قرآن کی حدیث کی تعلیم کرنے بیٹھ گیا۔ تمام لوگ مسجد نبوی کے تمام لوگ اس کے ارد گرد، اس کے چاروں طرف حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ایک کونے میں منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نے تفسیر شروع کی تو یہ سن کر حیران رہ گئے، سوچنے لگے کہ کون ہے یہ خوبصورت نوجوان جو اتنے خوبصورت انداز میں قرآن حدیث بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ شخص بولا کہ تم انہیں نہیں جانتے، یہ وقت کے امام ربیعۃ الرائے ہیں۔ ان کے باپ 27 سال پہلے اللہ کے راستے میں گئے تھے اور آج تک واپس نہیں لوٹے۔ یہ سننا تھا، انہیں پتہ لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اسی حال میں اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر بیوی نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے وہ 30,000 درہم کہاں خرچ کیے؟ میں نے وہ 30,000 درہم ہمارے بیٹے کی دینی تربیت کے لیے لگا دی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی اہلیہ کو گلے سے لگا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔